اس نے آرڈر دیا جب جنازہ لیاری میں دفن کر دیا گیا، حضرت لیاری میں میوہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، میوہ شاہ کے ساتھ قبر ہے، مسلمان پہنچے لیاری کے اندر، یہاں انگریز فوج پیچھے تھی لیاری کی طرف، اور وہاں مسلمان غازی عبدالقیوم کی قبر سے لاش کو کاندھے پر اٹھا کر شہر کی طرف آ رہے تھے۔ پہلی گولی کی بوچھاڑ آئرش آرمی نے کی ہے، 250 افراد جو ہے جام شہادت نوش کرتے۔ پورے پاکستان تو نہیں تھا، بر صغیر میں، پشاور میں، لاہور میں، ملتان میں جگہ جگہ ہنگامے اٹھے، جگہ جگہ غازی عبدالقیوم کے لیے جلوس نکلے، مگر عبدالقیوم کا جنازہ 4 بجے شام تک قبر میں سپرد خاک نہیں کیا جا سکا۔ جب یہ قبر میں ڈھانکتے، لاش لے کے مسلمان لیاری کی طرف دوڑتے، اور کراچی کے اندر ایک عجیب ہنگامہ تھا، مگر 23 مارچ 1933 کے اندر عصمت مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، شان مصطفیٰ پر یہ ایک ایسا شہید تھا جو پہلا شہید نہیں تھا۔ اس سے پہلے غازی علم الدین لاہور 1929 کوٹ لکھپت جیل، علامہ اقبال سے آ کر کہا وائسرائے سے دوستی ہے کہے کہ پھانسی کا آرڈر ہو گیا ہے، کہ مانتا ہوں۔ علامہ اقبال سے کہا وائسرائے کو فون کر دیجیے، عمر قید کر دیں، پھانسی نہ دے۔ اقبال نے کہا وہ کی کہندا ہے، پنجابی وہ کی کہندا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہمت ہاری ہے، علم الدین کی ہمت پستوں کی موت سے ڈر گیا ہے، پھانسی کی سزا سے گھبرا گیا ہے۔ علم الدین تو جوان ہے، علم الدین کا جذبہ پورا ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ علم الدین کو جام شہادت کے نوش کرنے میں آڑے آ کر جو ہے اس کے لیے رحم کی اپیل کریں۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ کل تیرا سردار پر تھا، آج سردار۔ شاید لاہور کا یہ واقعہ سنا لاہور میں جب جنازہ چلا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے لاہور کے اندر دادا صاحب نے ایک انتہائی عمر رسیدہ شخص سے پوچھا کہ جنازے میں تم تھے؟ کہا ہاں۔ جب میانی صاحب کے قبرستان میں علم الدین کی لاش کو لا کر دفن کیا جانے والا تھا، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری، جن کا شعر ہے جو فرماتے ہیں کہ علی پور دے کول ادا دی بستی ہے، دنیا دی ہر شے بگدی ہے پر رحمت ربتی تھی۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علم الدین کی قبر میں آنسو بہ رہے تھے، اور بہتے ہوئے آنسوؤں سے کہا اے علم الدین، کاش جماعت علی شاہ اس قبر میں آتا تاکہ جو ہے اسے محمد مصطفیٰ کی شفاعت کا، محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ سید پیر جماعت علی شاہ صاحب، اللہ کی رحمت ہو ان عصمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جان دینے والے۔ آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، آج بھی ایسے جانثاروں کی کمی نہیں ہے، آج بھی ایسے فداکاروں کی کمی نہیں ہے۔ اقبال تو یہاں تک کہتا تھا، پوچھا اقبال کہاں سے پڑھا؟ کہا لنکن ان میں پڑھا۔ کہا اور کہاں پڑھا؟ کہا میں نے آکسفورڈ پڑھا۔ اقبال پی ایچ ڈی کیا کس مضمون میں کیا؟ کہا فلسفے میں کیا۔ علامہ اقبال سے پوچھا اقبال عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ احترام مصطفیٰ کیا ہے؟ اقبال سے پوچھا کہ فلسفے میں اعلیٰ ترین کون سی کتاب ہے؟ کیا کوئی
شعر کی ہے؟ کوئی بڑا فلسفی آپ کی نگاہ میں ہے؟ اقبال کمرے میں جاتا ہے، سر پہ قرآن لیتا ہے اور قرآن اٹھا کر اقبال سائل کے پاس آتا ہے، کہا تم پوچھتے ہو کہ فلسفے میں اعلیٰ ترین کتاب کون سی ہے؟ ارے اس دنیا کا اگر کوئی سب میں بڑا فلسفہ ہے وہ یہ قرآن حکیم ہے جو میرے سر پر اللہ اس کی قبر پہ لاہور میں کروڑوں رحمتوں کو برسائے۔ اقبال ولی تھا، اقبال عاشق مصطفیٰ، آج بھی لاہور کی شاہی مسجد میں اقبال کی قبر پہ رحمتیں برستی ہیں۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ کل میدان محشر وفا ہوگا، میں میدان محشر میں یا رسول اللہ سب انبیاء کو دیکھوں گا، رسولوں کی سب کو دیکھوں گا، صحابہ کی سب کو دیکھوں گا، تابعین کی سب کو دیکھوں گا، اہل بیت کی سب کو دیکھوں گا، عشاق کی سب کو دیکھوں گا، مگر اقبال یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر کہاں رکنے والا؟ یا رسول اللہ میں میدان محشر میں سب انبیاء، سب رسولہ، سب صحابہ، سب اہل بیت، سب عشاق کو چیرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور یا رسول اللہ آپ کے پائے اقدس کو بوسا دوں۔ حضرت نے جو کہا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار دنیا کی تاجوری کچھ نہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کے قدموں پہ جھکوں، جب آپ کے قدموں کو میدان محشر میں بوسا دوں، اور اقبال آپ کے میدان محشر میں بوسا دینے کے لیے جھکے، یا رسول اللہ اقبال کو بوسا دینے نہ دینا، یا رسول اللہ ٹھوکر مار کر ہٹا دینا اور کہنا اقبال کن لبوں سے بوسا دے رہا ہے؟ میری امت کو بھٹکایا، میری امت کو گمراہ کیا، میری امت پر جو ہے تشدد کیا، میری امت کو غلط راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ میدان محشر میں اقبال کو پائے اقدس کا بوسا دینے نہ دینا، خار و رسوا کن مرا۔ یا رسول اللہ میدان محشر میں مجھے رسوا کر دینا، مجھے خار کر دینا۔ میں کہتا ہوں ایسا عاشق، ایسا محب، ایسا چاہنے والا، ایسا فدائی، ایسا عظمت مصطفیٰ کا اظہار تاریخ اسلام کے ہر قدم قدم پر ہے، اور یہی فتح مکہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ کے لیے معاملہ بگڑ گیا، رسول اللہ کے پاس آیا، کہا محمد صلح حدیبیہ کی مدت کو بڑھا دیجیے۔ رسول اللہ نے کوئی جواب، حضرت ابو بکر کے پاس ہے، ابو بکر تم کوئی سفارش کر دو۔ کہا رسول اللہ کی فیصلے میں ابو بکر کی مجال ہے اس بات کرنے، کوئی بات۔ حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر نے کہا خبردار، حدیبیہ کا معاہدہ تم نے توڑا ہے، تم نے بنی خزاعہ کے اشخاص کو قتل کیا۔ حضرت عثمان کے پاس رشتہ داری کا بنی امیہ کے ہونے کا واسطہ دیا، کہا عثمان کی پناہ محمد مصطفیٰ کی پناہ میں، وہ پناہ دے تو پناہ ہے، نہیں تو جاؤ۔ آخری سہارا حضرت علی تھے، حضرت علی کے پاس۔ حضرت علی نے کہا میں کہاں بات کر سکتا، یہاں تک کہ پھر یہ در بدر مدینے میں بھٹک رہا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آیا، سیدہ گھر میں تھی، کہا فاطمہ ابو العاص جب کافر تھے، رسول اللہ کے داماد حضرت زینب کے شوہر مدینے میں گرفتار ہو کر آ گئے تھے، تو حضرت زینب نے پناہ دے دی تھی۔ پناہ تمہاری پناہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے قریش پر احسان ہوگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسن کھیل رہے، بچپن تھا، گھر میں رینگ رہے تھے، کہا شہزادہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر حسن ہماری سفارش کر دے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بنی کنانہ کا سردار ہوں، حضرت امام حسن کے لیے جو ہے میں سرداری کا اعلان کروں۔ سیدہ فاطمہ مسکرائی،
کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی بچہ فیصلہ کر دے. لیکن عزیزان گرامی بات اب اور آگے بڑھی. یہ پھر کا شان ہے مصطفیٰ 16 برس بعد اپنی بیٹی کے گھر پہ آیا. ام حبیبہ رملہ نام جی کا گھر دیکھ کر آیا ہے، مگر نہیں معلوم ام المومنین ہے، نہیں معلوم زوجہ محمد مصطفیٰ ہے. حضرت ام حبیبہ کے گھر کے اندر آ کر ابھی کھڑا ہے. ایک طرف رسول اللہ کا بستر تھا، آپ کے بستر کو دیکھ کر بڑھ کر اس پر بیٹھنا چاہا. حضرت ام حبیبہ نے جھٹ پڑ کر جو ہے بستر کو لپیٹ دیا. ابو سفیان سمجھ گئے کیا میری شان اس کی نہیں ہے کہ میں اس بستر پر بیٹھوں. حضرت ام المومنین ام حبیبہ نے ارشاد فرمایا یہ سید الطاہرین خاتم المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کا بستر ہے، اس پر کوئی نجس کافر بیٹھ نہیں سکتا. ابو سفیان نے جو دیکھا کہ بیٹی کا انداز یہ ہے، وہاں سے نکل گئے. اب پھر حضرت علی کے پاس کہ علی کوئی راستہ نکال، علی کوئی ایسی سبیل پیدا کر دو کہ کفار مکہ بچ جائے. میں جانتا ہوں کہ ہماری اینٹ سے اینٹ بچ جائے. اب یہ یہاں سے نکلا مدینے سے کچھ راستے پر اس نے دیکھا کہ حضرت بدیل ابن ورقہ آ رہے ہیں. پہچان گیا کہ مکے والے ہیں. اب بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ یہی بنی خزاع سے پانی کے کنارے پہ ملنے آیا. کہ مدینے سے آ رہے ہو؟ تھا تو زیرک کہاں مدینے سے آ رہے ہو. بدیل ابن ورقہ نے کہا مدینے میرا کیا کام. بدیل ابن ورقہ نے مکے کا راستہ لیا تو اس کے اونٹ کی مینگنیاں زمین پہ تھی. اس نے پیر مار کر انہیں مسلا، اور جو مسلا تو اس میں کھجور کی گھٹلیاں. پہچان گیا کہا یہ کھجور کی گھٹلیوں کا چارہ اونٹ کو اور گھوڑے کو مدینے والے کھلاتے، مکے والے کا کھلاتے. یہ آیا مدینے سے مگر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اس کا چارہ بتاتا ہے کہ یہ مدینے ہو کر آیا ہے. بہرحال پھر پلٹتا ہے آتا ہے. اور دوسرا واقعہ اسی مکے کا کہ رسول اللہ بڑھ رہے ہیں مکے کی طرف. ذوالحلیفہ میں ایک لشکر دیکھا آ رہا ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو دیکھا رک گئے. لشکر تھا حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا. اللہ نے ارشاد فرمایا عباس تم خاتم المہاجرین ہو، میں خاتم المرسلین ہوں. تم خاتم المہاجرین ہو، اور تاریخ بتاتی ہے آخری مہاجر حضرت عباس ابن عبد المطلب ہے اور آخری نبی محمد مصطفیٰ. تم خاتم المہاجرین، میں خاتم المرسلین. حضرت عباس رسول اللہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو گئے. اب مکے والوں کو خبر رہی کہ وہاں صورتحال کیا ہونی ہے. مکے والوں کو اطلاع نہیں کہ مکے کے اندر کیا ہونا ہے. دیکھا تو ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ رسول اللہ کے دودھ شریک بھائی تھے. علیمہ سعدیہ کا دودھ رسول اللہ نے بھی پیا تھا، ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب نے بھی پیا. یہ آئے کہا یا رسول اللہ میں ملنا چاہتا ہوں. میں ملنا نہیں چاہتا، میرے قریب نہیں آتا. دوسرا عبداللہ ابن امیہ، یہ رسول اللہ کا پھوپھی زاد بھائی، کہ میں ملنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا انکار کر دیا کہ نہیں. یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے اشعار کے تیر چلائے. یہ دونوں وہ ہیں جو رسول اللہ کی گستاخی اور بے ادبی میں کفار مکہ سے ملتے رہے، اور رسول اللہ کو ابو جہل کا اتنا، عتبہ کا اتنا، شیبہ کا اتنا، ربیہ کا اتنا، ولید کا اتنا، ابو لہب کا اتنا رنج نہیں تھا جتنا ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب اور عبداللہ ابن امیہ کا رنج تھا کہ یہ دو قرابت دار ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، بنی ہاشم کے افراد ہیں. یہ ایسا کرتے رہے. حضرت ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئے اور کہا کہ ام سلمہ آپ سفارش کر دیجئے. رسالت مآب کے پاس حضرت ام سلمہ آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ جو ہے ابو
سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب اور عبداللہ ابن امیہ کو جو ہے معاف کر دیجئے، ورنہ یا رسول اللہ یہ صحراؤں میں بھٹک کر، یہ صحراؤں میں رہ کر جو ہے اپنی زندگی قربان کر دیں گے۔ رسول اللہ رحم دل تھے، ان سے بڑا کون رحمت کا کرنے والا ہے؟ اپنے جانی دشمن کو معاف کرنے والا کہاں چھوڑ سکتا تھا کہ ان کا ایک عزیز جو ہے صحراؤں میں بھٹک کر جان دے دے۔ حضرت ام سلمہ سے کہا لاؤ بلاؤ محمد، انہیں بھی معاف کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ عزیزان گرامی، بات بڑھانا نہیں چاہتا، گود میں حسین ابن علی پلا۔ میں یہ صرف اتنے اس لیے یہ تمام تمہید آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حسین کسی کمتر گھرانے کا فرد نہیں تھا۔ حسین ابن علی جس گھرانے کا فرد تھا، محمد مصطفیٰ نے تربیت، اور محمد مصطفیٰ کی تربیت تھی کہ امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام اس منزل پر تھے، اس مقام پر تھے کہ وہ تمام تر قوتوں کو جانتے تھے۔ وہ یزید کو بھی جانتے تھے، وہ ابن زیاد کو بھی جانتے تھے، وہ عمر سعد کو بھی جانتے تھے، شامیوں کو بھی جانتے تھے، وہ عراقیوں کو بھی جانتے تھے۔ اور جنگ کرنا کیا یزید سے مشکل تھا؟ ابن علی اگر تلوار اٹھا لیتے تو تلوار کا اٹھانا، میں کہتا ہوں مدینہ چاروں طرف سے پہاڑی جو ہے آبادیوں کا، ایک طرف احد ہے، ایک طرف سوائر ہے، کتنے پہاڑ ہیں۔ میں کہتا ہوں یزیدی افواج اگر مدینے میں آتی اپنا سر پھوڑ لیتی، مگر حسین کا مقابلہ نہیں کر۔ مکے میں چاہتے لڑائی ہو سکتی تھی، راستے میں جہاں جہاں چلے، کیا مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں ملی؟ مسلم ابن عقیل کے بچوں نے بھی جو ہے حضرت امام عالی مقام سے جو ہے کہا کہ حسین ہم آگے نہیں جائیں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی،